الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل خمر حرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آج چونکہ 10 منٹ کی تاخیر ہو چکی ہے، طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہر جمعہ کی طرح آئندہ جمعہ بھی 12:55 پر بیان شروع کرنے کی کوشش کی جائے۔ بزرگان محترم، آج اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہونا اور نشہ آور چیزوں میں ان کا رجحان بڑھتا ہوا اور اس کے نقصانات اور اس کا حل، اس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا منشا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، ویسے امت کے بے شمار ایسے مسائل ہیں اس وقت جس سے امت مسلمہ دوچار ہے، پریشان ہے، حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ملکی مسئلہ لے لو یا ملی مسئلہ لے لو یا سماجی مسئلہ لے لو، معاشرتی مسئلہ لے لو، ہر مسائل سے، ہر قسم کے حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے۔ قوم مسلم کے نوجوان لڑکیوں کے تعلق سے کہ دشمنان اسلام ان لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر ان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مسئلے کے تحت اس پہلو کو بیان کریں یا پھر موجودہ حکومت کا اس ملک سے مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی حقوق کو چھیننے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہندو مسلم کے نام پر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، کیا اس پہلو کو بیان کیا جائے
یا پھر اس ملک کی موجودہ معاشی حالت جو کم سے کم تر ہوتی ہوئی جا رہی ہے اس پہلو کو بیان کریں، یا پھر اس ملک کی جس میں قوم مسلم بھی گھری ہوئی ہے تعلیمی حالات کو بیان کریں، آنے والے انتخابات کے حالات کو بیان کریں، کس پہلو کو کس انداز سے بیان کیا جائے، یا پھر اسی طرح ہر آئے دن بڑھتی مہنگائی، بڑھتی نفرت، اس پہلو کو بیان کیا جائے، کس پہلو کو کس انداز سے بیان کیا جائے، آج یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر قوم مسلم اس پر اترتی ہے کہ نہیں اترتی، اس اسٹیج سے، اس منچ سے دی جانے والی تمام ہدایات، تمام حکمت عملیوں پر پوری طرح امت اترتی ہے یا نہیں اترتی، یہ بھی ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے کہ کیوں قوم جاگنے کو تیار نہیں، کیوں دی جانے والی ہدایات پر عمل کرنے کو تیار نہیں، کیوں قوم مسلم کا نوجوان لڑکا لڑکی مرد عورت بڑا چھوٹا اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس پہلو کو بیان کیا جائے، یہ سمجھایا جائے۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب تک مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کی حالت میں رہتے ہو۔ نشہ آور چیزیں شراب ہے، چرس ہے، گانجا ہے، اور شراب اور نشے کی جتنی بھی چیزیں آج وجود میں آئی ہیں، ان تمام چیزوں سے جو نشہ چڑھ جاتا ہے اس وقت نماز کے قریب نہ آؤ کہ یہ اللہ کا حکم، یہ وعید بیان کرنا کہ نماز ایک پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ عمل ہے، اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، نشے کے وقت تم اس کو ادا نہیں کر سکتے، یہ پاکیزہ چیز ہے، وہ گندی چیز ہے، گندی حالت میں تم پاکیزہ چیز کے قریب بھی مت آؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان کل مسکر علی کل مسلم حرام، ہر قسم کی نشے کی چیز ہر مسلمان پر، ہر مومن پر حرام ہے۔ نشے کی چیزوں کو آج بیان کرنے کا منشا بھی یہی ہے کہ آج کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں مسلمان قوم کے بچے، نوجوان لڑکے اور یہاں تک کہ لڑکیاں ان نشے کی چیزوں میں آئے دن جس تیزی سے مبتلا ہوتی ہوئی جا رہی ہے، آئے دن جس رفتار سے ان چیزوں میں لت پت ہوتی ہوئی جا رہی ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، کس پہلو کو، قوم کی کس پہلو کو، کن حالات کو بیان کیا جائے۔ ہر قسم کے کسی بھی آدمی سے آج پوچھو، ہنستا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ ہے، لیکن اگر اس کو آپ پوچھیں گے کہ تمہارے کیا مسائل ہیں کہ بہت مسکرا رہے ہو، بہت خوش ہو، تو وہ اگر اس کو اندرونی طور پر پوچھیں گے، باطنی طور پر، تو وہ ایک اپنی داستان بیان کرنا شروع کرے گا۔ کتنا بے درد زمانہ ہے، ہر داغ کو چھپانا پڑتا ہے، آج یہی حالت ہے۔ کتنا بے درد زمانہ ہے، ہر داغ کو چھپانا پڑتا ہے، دل میں لاکھوں درد ہیں پھر بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ آج ہر شخص کی یہی حالت بن چکی ہے۔ بزرگان محترم، ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی قوانین کو، ضوابط کو لاگو کیا ہے۔ بنیادی اسلامی حقوق میں سے یہ بھی حقوق داخل ہیں
کہ ہر مسلمان پر اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی دین کی حفاظت ضروری ہے، اپنے مال کی حفاظت ضروری ہے، اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے، اور اپنی عقل کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ یہ 5 چیزوں کی حفاظت، اس کا تحفظ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی حقوق میں سے ہے۔ جس طرح اسلام کے ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی بنیادی حقوق میں سے ہے اسلام کے کہ ہر مسلمان پر اپنے دین کو بچانا فرض ہے، اپنی جان کو بچانا فرض ہے، اپنے مال کو بچانا فرض ہے، اور اپنی عزت کو بچانا فرض ہے، اپنی عقل کو بھی بچانا اس کے اوپر فرض ہے۔ عقلی طور پر اگر کوئی پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مینٹل ہو جائے، اور یہ مینٹل ہونا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے قدرتی طور پر اور ایک ہے عارضی طور پر۔ پیدائشی طور پر ہوتا ہے وہ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، قدرتی طور پر جو ہو جاتا ہے یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور اس پاگل سے بھی، اس مینٹل سے بھی، باہر والے تو دور کی بات، سماج کے، گلی محلوں کے، اہل خانہ کے، خاندان والوں کے تو بہت دور کی بات ہوئی، جو لوگ ان سے پریشان رہتے ہیں، ان پاگلوں سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی خود کی ماں بھی پریشان رہتی ہے، اس کے بھائی بہن بھی پریشان رہتے ہیں، اس کا باپ بھی، پیدا کیا ہوا باپ بھی وہ پریشان رہتا ہے کہ یہ کیا، ہر وقت ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بچہ 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، ایسی نوجوانی میں ہماری حفاظت کرنے کی ضرورت تھی، اب ہمیں بھی ایسے نوجوانی میں بھی اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پیدا کرنے والی ماں خود پریشان رہتی ہے ایسے بے عقلوں سے۔ ایک ہے عقل کا چھین جانا قدرتی طور پر، لیکن ہے ایک وہ ہے مینٹل، ایک وہ پاگل ہے جو عارضی طور پر بے عقل ہو جاتا ہے، مینٹل ہو جاتا ہے، اور وہ چیز شراب کا عادی ہونے کی وجہ سے، نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے، نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آدمی بے عقل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بے عقلی میں اور اس کم عقلی میں نہ جانے اس سے کئی چیزیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی کم عقلی، بے عقلی ہے، کیونکہ آدمی جب نشہ کرتا ہے، نشے کی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے عقل کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کہ میں کس حالت میں ہوں، اسے ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کبھار نشے کی وجہ سے وہ کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، اور نہ جانے محرم غیر محرم کسی میں فرق اور تمیز نہیں کر پاتا، اور ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو ایک پاگل سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایک مینٹل، قدرتی طور پر جو مینٹل ہوتا ہے، اس سے جو چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، وہی چیزیں یہ باشعور باعقل انسان جو نشے میں لت پت ہونے کی وجہ سے اس کی عقل کم ہو چکی ہے، عقل کھو چکا ہے، یہ پاگل اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور اس حرکتوں کی وجہ سے اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اولاد پریشان، اس کے ماں باپ ہیں تو اس کے ماں باپ پریشان، اگر اس کے گھر والے ہیں وہ گھر والے پریشان، جس محلے میں رہتا ہے وہ محلے والے پریشان، جس گلی میں رہتا ہے وہ گلی والے پریشان، جس گاؤں میں رہتا ہے وہ گاؤں والے پریشان، اس کی بیوی پریشان رہتی ہے، پورا گھرانہ پریشان رہتا ہے، اور پورے گاؤں والے کو پریشان کر کے رکھتا ہے۔ یہ نشے کی چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تھا، ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کے اس وقفے کو، اس مدت کو، اس عرصے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد اور حضور کی بعثت تک کا جو وقفہ ہے، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس وقفے میں
اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے، ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کئی سارے برائیاں، کئی سارے بے حیائیاں آ جاتی ہیں، بدکاریاں آ جاتی ہیں، پوری قوم ان تمام گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ان مبتلا ہونے کی وجہ سے آئندہ اللہ ایک نبی کو بھیجتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے قوم جن گناہوں میں مبتلا رہتی ہے ان قوم کو اس سے ہٹانے کے لیے، اس سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضور کی بعثت تک عرب کے اندر بے شمار برائیاں آئی ہوئی تھی، بے حد گناہ میں قوم پوری کی پوری مبتلا تھی، کفر شرک سے لے کر کے شراب اور نشہ اور چیزوں میں وہ مبتلا تھی، اور نشے کی چیزوں کا تو اتنا رواج ان کے زمانے میں تھا کہ جب خوش ہوتے، خوشی کے اظہار میں نشے کی چیزیں استعمال کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ کوئی غم ہو گیا، کسی کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، بیوی مر گئی، بچہ مر گیا، اس غم میں یا پھر بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا یا اور کچھ پراپرٹی کا نقصان ہو گیا، اس پر کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس غم کے اظہار میں بھی شراب پیا کرتے تھے۔ جنگ لڑنا ہے، وہ زمانہ جنگوں کا تھا، تیر تلوار سے جنگیں کیا کرتی تھی، چیلنجز کا زمانہ تھا۔ اس چیلنجز کے زمانے میں جب وہ جنگ کیا کرتے تھے، جنگ ہونے سے پہلے شراب پیتے تھے، جنگ ہونے کے بعد جنگ جیت گئے، جنگ جیتنے پر بھی شراب، جنگ کوئی ہار گیا، ہارنے میں بھی شراب، کیونکہ غم کا اظہار کرنا ہے۔ جنگ لڑ رہے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت لے رہے ہیں، کیسے لڑنا ہے، دشمن کو کس طرح زیر کرنا ہے، شکست کیسے دینا ہے، اس شکست دینے کے لیے جو تربیت لی جاتی ہے اس تربیت میں بھی شراب نوشی، نشے کی چیزیں وہ استعمال کرتے تھے۔ ملک میں، کنٹری میں، گاؤں میں، شہر میں، گلی میں امن کا ماحول ہے، امن کے اظہار میں بھی وہ شراب اور نشے کی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اور پھر بد امنی ہے، حالات خراب ہے، حالات کی اس خرابی میں بھی شراب پی کر، نشے کی چیزیں استعمال کر کے وہ ان تمام چیزوں کا ظاہر کرتے تھے، اظہار کیا کرتے تھے۔ کوئی مہمان آ گیا، مہمان آیا، مہمان کا اکرام شراب پی کر کے کیا کرتے تھے، اور وہ مہمان جب گھر میں آتا اس کو اگر شراب نہیں پوچھی جاتی یا نشے کی چیزیں اسے نہیں پوچھی جاتی، وہ مہمان پریشان ہو جاتا تھا، ارے کیسا گھر ہے، کیسا دوست ہے۔ آج ہوتا ہے نا، کوئی گھر میں مہمان چلا گیا، مہمان جانے کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، وہ مہمان دوست ہے یا کوئی اور بھی ہے، دوست احباب رشتہ دار ہے، تعلق میں ہے، آنے کے بعد 1 گھنٹہ گھر والا باتیں کر رہا ہے، 1 گھنٹے سے ایک چائے بھی نہیں پوچھی، تو وہ آنے والا مہمان پریشان رہتا ہے، کیسا کنجوس مکھی چوس مارواڑی ہے کہ 1 گھنٹہ باتیں کرتا رہا لیکن چائے تک نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پوچھا۔ جس طرح وہ مہمان آگ بگولا اور پریشان ہوتا ہے، اس زمانے میں شراب اگر نہیں دی جاتی آنے والے مہمان کو تو وہ مہمان پریشان ہوتا تھا۔ یہ رواج شراب کا تھا اس زمانے میں، یہ رواج تھا شراب نوشی کا، شراب پینے کا۔ اسی طرح محلے میں، گلیوں میں اگر کوئی مسئلہ چھڑ جاتا تھا، 2 قوموں میں، 2 قبیلوں میں، 2 پارٹیوں میں، 2 گروپ میں جھگڑے ہو جاتے تھے، یا کسی فرد میں، 2 فرد میں آپس میں اگر جھگڑے ہو جاتے تھے، اس کی صلح کے لیے، اس کے آپس میں حل کے لیے، سمجھانے بجھانے کے لیے جس آدمی کو فیصل قرار دیا جاتا تھا، وہ آدمی وہ فیصل ہوتا تھا، وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا جس کے گھر میں شراب کی پرانی مہنگی بوتلیں ہوا کرتی تھی، جس گھر میں مہنگی ترین بوتلیں شراب کی ہوا کرتی تھی، اور وہ پورے سماج میں سب سے مہنگی اگر کوئی شراب پینے والا ہوتا تھا، تو جھگڑے کے وقت میں، لڑائی کے وقت میں حل کے لیے، صلح کے لیے، اصلاح کے لیے ایسے آدمی کو بٹھایا جاتا تھا کہ تم ہو، قابل ہو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آج کیسا ہوتا ہے؟ آج جو سب سے زیادہ نفرت پھیلانے والا، سب سے زیادہ رشوت خوری کرنے والا، سب سے زیادہ فساد کرنے والا، آج اس کو رواج دیا جا رہا ہے، فیصل قرار دیا جا رہا ہے۔
اگر کوئی دنگے زیادہ بھڑکانے والا ہے اس کو حاکم قرار دو، اس کو اوارڈ دے دو، اس کی عزت و احترام کرو، اس کو اعزازات سے نوازو۔ جس طرح کہ آج آئے دن یہ ماحول بنتا ہوا جا رہا ہے، یہ رواج بنتا ہوا جا رہا ہے، کوئی دنگے کے کیس میں، کوئی فساد کے کیس میں، کوئی مرڈر کے کیس میں، کوئی ریپ کیس میں اگر اندر جائے اور ضمانت پر چھڑ کر آ جائے تو قوم، گلی والے، محلے والے، اس کے قبیلے والے اس کا پھولوں سے، ہار سے اس کا اعزاز کرتے، استقبال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رواج بنتا ہوا جا رہا ہے۔ رشوت خور، حرام خور، بدکاری کرنے والا اور حرام میں مبتلا ہونے والا یہ فیصل بننے کے قابل ہے، حاکم بننے کے قابل ہے، حکمران بننے کے قابل ہے۔ یہ اس دور میں اس طرح کا رواج تھا۔ سب سے مہنگی ترین شراب پینے والا، وائن پینے والا سب سے بڑا فیصل قرار دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا اس زمانے میں شراب کا۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی یہ بات ملتی ہے، اگر آپ تاریخ ہند اٹھا کر کے پڑھیں گے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو یہاں کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ، یہاں کے بسنے والے لوگ، ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ صبح میں اٹھتے تھے تو جس طرح آج صبح میں اٹھنے کے بعد بستر میں آج جس طرح ایک رواج بن چکا ہے گدھوں کا، ایجوکیٹڈ اینیمل کا، ان کا یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ بیڈ ٹی کا رواج بنتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کمبخت، یہ سست، یہ کاہل، یہ قاہر جس بستر پر پڑا ہوا ہے، رات بھر جن مکھیوں نے، کیڑوں نے، مکوڑوں نے اس کے ہونٹ پر، لب پر جو آ کر کے جو کچھ بھی پاخانہ وغیرہ کیا ہے، اسی حال میں اسی مسالے کے ساتھ اسے چائے پینے کا شوق، ٹی پینے کا شوق، بیڈ ٹی کا رواج ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ آج ایسے گدھوں کی کمی نہیں ہے ہمارے رواج میں، اور آنے والی پوری نسل، اولاد اس میں مبتلا ہوتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کو برا سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ کون سے مسالے دار آپ چائے پینے کا شوق آپ کو بنتا ہوا جا رہا ہے؟ یہ کون سا ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جو ان برائیوں کو رواج دیتی ہوئی ہو؟ یہ ایسے ایجوکیشن کا کیا فائدہ؟ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ ایسی محنتوں اور مشقتوں کا کیا فائدہ ہے؟ بیڈ ٹی کا رواج بنتا ہوا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات بھی ہے، اس زمانے میں عیاش، عیار، آوارہ لوگ بستر پر جاگنے کے وقت اپنی بیگم سے کہا کرتے تھے لے کر آؤ بیڈ وائن، شراب بستر ہی میں جاگنے سے پہلے پینے کا شوق تھا۔ رات میں بھی شراب سے پی رہے ہیں اور جب جاگ رہے ہیں تو شراب سے ان کی صبح ہو رہی ہے۔ ایسا رواج تھا اس زمانے میں جس طرح کہ آج چائے کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر شراب کے 1000 نام تھے۔ اس زمانے میں شراب کے 1000 نام تھے، نشہ آور چیزوں کے ہزاروں نام تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اقسام بھی بہت سارے تھے۔ جیسا کہ اس زمانے میں کیا ہے، اس زمانے میں اگر آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا آج بھی وائن مختلف قسم کی ملتی ہے، رم ملتا ہے، آج بھی شراب کی مختلف اقسام موجود ہیں، الگ الگ فلیور کے، الگ الگ مزے کے، الگ الگ لذت کے آج بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ بنے ہوئے تھے۔ یہ عرب کے اندر اتنا رواج تھا، اور سب کے سب الگ الگ چیزوں کے، الگ الگ مہنگی ترین کے عادی تھے، اور ان کے کھٹی میں پڑا ہوا تھا شراب پینے کا۔ اب جب اسلام آیا، مذہب اسلام کا رواج ہوتا ہوا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کا اظہار کیا، نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کے اعلان ہونے کے بعد اسلام کی احکامات، اسلامی احکامات تدریجاً آتے رہے، دھیرے دھیرے احکامات لاگو ہوتے ہوئے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام جیسے ہی آیا فوراً یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، ایسا تفریق اسلام نے نہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے اسلام نے، دین نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے ماننے والوں کا مزاج بناتے ہوئے گئے، ان کے اندر ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے،
ان کے اندر تسلیم کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، ان کے اندر اچھائی کو ایکسیپٹ کرنے کا، برائی کو کوئٹ کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، یہ مزاج جیسے جیسے پیدا ہوتا ہوا گیا ویسے ویسے اسلامی احکامات لاگو ہوتے ہوئے گئے۔ اسلام آیا، بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ جنت میں ان کی موت سے پہلے ہی ان کے اوپر جنت لاگو ہو چکی ہے، جنت میں ان کے لیے محلات اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ ایسے صحابہ بھی موقع کیا ہوا؟ موقع ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ گھر میں جمع تھے صحابہ جمع تھے اور شراب نوشی ہوئی، شراب انہوں نے پیا، اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت جو ہی آیا، نماز کے لیے بڑھے، امامت کا موقع آیا، ہو سکتا ہے حضرت علی نے یا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے امامت کی، اور اس امامت کرتے ہوئے امامت میں نماز کے اندر جو قرات انہوں نے کی ہے وہ سورہ کافرون کی تلاوت کی، سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ شراب نوشی کے بعد امامت ہو رہی تھی، اس وقت کوئی حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اسلامی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، آیا نہیں تھا، اترا نہیں تھا، امامت ہو رہی ہے، قرات چل رہی ہے، قرات ہوتے ہوتے اس کے نشے میں امام صاحب کی زبان سے لا اعبد ما تعبدون، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جن بتوں کی، جن مورتیوں کی، جن خداؤں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا، یہ اس کا ٹرانسلیشن تھا۔ تو وہاں امام صاحب نے لا اعبد ما تعبدون کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھا، یعنی جن مورتیوں کی، جن بتوں کی، جن مندروں میں جا کر جن لوگوں کی، جن خداؤں کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان خداؤں کو پوجوں گا، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ تو گویا کہ اس حادثے کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے توحید اور شرک، توحید اور کفر کا معاملہ سامنے آیا، ایک حساس مسئلہ ہوا، بہت بڑا مسئلہ ہوا، توحید اور کفر کا فرق واضح ہو گیا۔ تو ایسے میں فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم لوگ نشے کی حالت میں رہتے ہو، جب شراب نوشی کیے ہوئے ہوتے ہو، شراب جب تم پیے ہوئے ہوتے ہو، نشہ جب تمہارے اوپر چڑھا رہتا ہے، ایسی حالت میں نماز کے قریب تک مت جاؤ، کیونکہ جو چیز تم پی رہے ہو، جن چیزوں کو تم استعمال کر رہے ہو، نشے کی چیزیں، شراب نوشی ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ خراب چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے، ناپاک پاکیزہ چیز کے ساتھ نہیں مل سکتا، گندا اچھے کے ساتھ نہیں مل سکتا، آگ پانی کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی وجہ سے تم نے قرآن کی آیت میں غلط پڑھا، اور اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن میں فرق محسوس ہو گیا، اس وجہ سے تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک مت جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور حکم ہونے کے بعد ابھی اس آیت کے اندر صاف طور پر وضاحت کے ساتھ واضح انداز میں شراب حرام ہے نہیں کہا گیا، کیونکہ ابھی مزاج نہیں بنا ہوا تھا۔ ایسا رواج ہے ان کا شراب پینے کا، نشے کی چیزوں کا، جس طرح چائے ہے، اگر کوئی چائے کو حرام قرار دیتے تو کون ایکسیپٹ کرے گا آج کے زمانے میں؟ نہیں کر سکتا۔ پہلے اسلام ماننے والوں کا مزاج، ماننے کا مزاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیدا کیا، تو یہاں تک آئی بات، سب سے پہلا حکم یہ ہوا نشے کی حالت میں شراب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت آؤ، اس میں بہت فرق ہو رہا ہے۔ جو دور رس صحابہ تھے، جو دور بہت آگے کی سوچنے والے تھے، انہوں نے یہ سوچ لیا ہاں اب اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے اب شراب کے حرام ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ بہت سارے صحابہ اسی وقت
بعض صحابہ اسی وقت توبہ کر لیے اور شراب سے بچنا شروع کر دی، شراب سے بچنا شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بعض صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھا کہ شراب کے متعلق آپ جو یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، شراب نوشی کے وقت، نشے کی چیزوں کے استعمال کرنے کے وقت نماز کے قریب مت آؤ، یہ حکم کیوں آیا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی آ گیا، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ کہا گیا اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے، اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ گویا کہ اس جواب میں بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ یہاں پر اللہ کی منشا یہ ہے، اسلام کی منشا یہ ہے کہ شراب خراب ہے اور اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اب لیکن اس وقت میں بھی کوئی حرام ہونے کا واضح ثبوت سامنے نہیں آیا، واضح حکم سامنے نہیں آیا تھا، لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ حکم آ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا، اللہ کی طرف سے یہ بات جب دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت انہوں نے یہ دیکھا، اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شراب کا فائدہ کم ہے اس کے نقصان سے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ بعض صحابہ سمجھ لیے کہ شراب کی چیزیں اب اختیار نہیں کرنا ہے، اب وقت آ چکا ہے، بالکل قریب ہے شراب کے حرام ہونے کا، نشے کی چیزوں کے حرام ہونے کا، لہٰذا یہ جب وقت قریب آیا تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، پورے کے پورے نشے کی جتنی بھی چیزیں اور جوا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مٹکا ہے، جوا ہے، میسر ہے، ازلام ہے، انصاب ہے، جو بھی اقسام ہیں، ان تمام چیزوں کے متعلق حرام ہونے کا، ناجائز ہونے کا، منع ہونے کا اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، چونکہ یہ عنوان مجھے لینے کا موقع اس وجہ سے ہوا کہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والے، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور والدین دیکھتے ہوئے بھی اس کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، بڑے ان کے گھر والے تربیت نہیں کر پا رہے ہیں اور گلی محلے والے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ روک سکتے ہیں لیکن روک نہیں رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے عنوان کو چوز کرنا پڑا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔